تو آپ کیوں ہیں آج اتنے افسردہ اور آپ کیوں اس قدر شوق میں ہیں؟ اگر آپ نے بھارت کی سرزمین پہ جو انہوں نے پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے متعلق کہا تھا وہ سن لیتے تو نہ آپ حیران ہوتے اور نہ پریشان ہوتے. یا یونائٹڈ نیشنز میں وزیر اعظم کے طور پہ جو انہوں نے تقریر کی جس میں انہوں نے بتایا کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ دہشت گردی کو فروغ دیتے رہے ہیں، اگر وہ تقریر آپ سن لیتے تو آپ آج حیران ہوتے نہ پریشان ہوتے. اور آپ کس کس بات پہ حیران ہوں گے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ جو سازش شہباز گل صاحب نے کی تھی اس کا اعتراف جرم کیا ہے کل عمران خان صاحب نے. شہباز گل کی زبان، جو بہت دن سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ شہباز گل کے پیچھے کون ہے، تو کل انہوں نے تمام عوام کو یہ بتا دیا کہ شہباز گل کے پیچھے کون ہے. شہباز گل کے پیچھے عمران خان ہے. تو اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو پچھلے 3-4 مہینے سے مستقل طور پہ جو سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہے ہیں دفاعی لیڈران کے خلاف اور اداروں کے خلاف، یہ کون چلا رہا ہے. اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شہید ہیلی کاپٹر میں جو آپ کی اور میری اور سیلاب زدگان کی جو زندگیاں بچانے کے لیے لوگ جاتے ہیں روز اور اپنے آپ کو خطرات کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا کر دیتے ہیں، ان شہیدوں کے خلاف جن کا ہیلی کاپٹر کریش ہوا، جو ہرزہ سرائی ہوئی، جو ٹرینڈ چلے، وہ کس نے چلائے. اب آپ کو پتا چلے گا کہ شہباز گل صاحب نے جو اکسایا، جونیئر جو فوج کے جوان ہیں اور جونیئر افسران ہیں جن کو انہوں نے بغاوت پہ اکسایا کہ اپنے بڑے جو افسران ہیں ان کی بات مت سنو، تو اب آپ کو پتا چلا کہ یہ اصل میں زبان کس کی تھی. صرف چہرہ شہباز گل کا تھا میرے دوستو، زبان تو عمران خان کی تھی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سے پاکستان کے جرنیل اور لیڈران ہیں جن کے متعلق انہوں نے کہا کہ کچھ محب وطن ہیں اور کچھ کون ہیں؟ کیا کہا کل انہوں نے کہ وہ جرنیل جو محب وطن ہیں، تو بھائی باقی کیا ہیں؟ اور یہ کل انہوں نے جو کہا کہ چیف یا جرنیل صرف میریٹوریس لگنے چاہیے، تو وہ باقی کون ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے تھے؟ اور جب آپ نے کہا کہ تکڑا کوئی جرنیل، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ کون جرنیل ہے جو تکڑا نہیں ہے؟ ذرا آج ہمیں تفریق بتائیں نا جو آپ نے کی ہے کہ محب وطن اور غیر محب وطن، میریٹوریس اور نان میریٹوریس، تکڑے اور کمزور. ارے بھائی، اس طرح کے الفاظ تو کبھی ہمارے ہمسایہ ممالک میں کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس طرح کے الفاظ بولے. اور پاکستان کا سابق وزیر اعظم اگر اپنے ہی ملک کے دفاعی اداروں کے لیڈران کے متعلق یہ زبان بولتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے آج ہمسایہ ممالک میں کیا تبصرے ہو رہے ہیں، ان کے ٹیلی ویژن پہ کیا پروگرام چل رہے ہیں. اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں. تو شہباز گل نے تو یہ کہا کہ جوانوں افسروں کی بات نہ مانو. یہی کہا نا صاحب، کچھ اور تو نہیں کہا. اور عمران خان صاحب نے کیا کہا کہ افسروں، تم میں کچھ اس طرح کے افسر ہیں اور تم میں کچھ اس طرح کے افسر ہیں. اور آج یہ عوام پوچھنا چاہتی ہے کہ خان صاحب، آپ کو اتنے بڑے منصب پہ بٹھایا اس لیے کہ آپ بچوں کی طرح پچھاڑے مار کے رونا شروع کر دیں اگر آپ کا کھلونا ٹوٹ جائے.
یعنی اگر آپ حکمران نہ رہیں تو سب نیست و نابود ہو جائے. کبھی آپ ملک کو ٹکڑوں میں بانٹنے کی اور ٹکڑوں میں بٹ جانے کی باتیں کرتے ہیں. کبھی آپ اپنے جو دفاعی اداروں کے سربراہان ہیں اس کے متعلق جو آپ نے زبان استعمال کی وہ آپ سب نے وہ کلپ سن لیا. تو آخر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ تو میں آپ کے سامنے یہ مقدمہ پیش کر رہا ہوں کہ آج شہباز گل کا بغاوت پہ اکسانے کا جو مقدمہ تھا اس کی ذمہ داری عمران خان صاحب نے قبول کر لی ہے. اور بھائی میں عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مصدق ملک اس وقت اسلام آباد میں گفتگو کر رہے ہیں. گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا کہ کسی صورت پاک فوج کو متنازع بنانے کی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ان کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان اس طرح رو رہے ہیں جس طرح کسی بچے کا اگر کھلونا ٹوٹ جائے تو وہ ہر چیز کو نیست و نابود کرنے پر تل جاتا ہے. اس طرح کے بیانات جو دیے گئے ہیں یہ ملک کی سالمیت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. مصدق ملک کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ شہباز گل کے معاملے پر جو ہم کہتے تھے کہ کسی اور کی زبان بول رہے ہیں تو کل خان صاحب کے بیان نے یہ بات واضح کر دی کہ شہباز گل کے اندر شہباز گل نے جو الفاظ بولے وہ اصل میں عمران خان کی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں. اس فوج کا ہر جرنیل تکڑا ہے. اس فوج کا ہر جوان، اس فوج کا ہر جرنیل محب وطن ہے. جو شخص ساری زندگی شہادت کی آرزو میں گزار دے اس سے آپ آخر میں پوچھیں گے کہ محب وطن کون؟ کرکٹ کھیلنے والا محب وطن ہے، جان دینے والا نہیں ہے. کرکٹ کھیلنے والا جو ہے وہ تکڑا ہے، دشمنوں کے سامنے سپہ سلائی سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا ہو کے اپنی جان کی نذرانے دینے والا نہیں ہے. تو میں خان صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب ان جرنیلوں میں ہر ایک میجر عزیز بھٹی ہے. ان جرنیلوں میں ہر ایک میجر طفیل محمد شہید اور میجر شبیر شہید ہے. وہ لوگ جن کو آپ نے جن کے سینوں پہ زندہ سینوں پہ مرنے کے بعد آپ نے تغمے لگائے، مرنے کے بعد زندہ سینوں پہ جن کو تغمے لگائے، آج ان کے اوپر آپ سوال اٹھا رہے ہیں. یہاں پہ ہر شخص، ہر جوان، ہر کپتان، ہر میجر، ہر بریگیڈیئر، ہر میجر جنرل، ہر جنرل، کیپٹن سرور شہید اور کیپٹن کرنل شیر خان ہے. یہ قرض آپ سے اٹھایا نہیں جائے گا. یہ وزن جو آپ نے کل اٹھایا ہے یہ قوم آپ کو یہ وزن اٹھانے نہیں دے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تو امتحان آ گیا ہے ہمارے قانون نافذ کرنے والے اور انصاف مہیا کرنے والے اداروں کا. اب تو سوال ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ تمام شہیدوں کا جن کا میں نے ذکر کیا اور وہ تمام غازی جن کا میں نے نام نہیں لیا. مصدق ملک گفتگو کر رہے ہیں. گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا کہ جس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں یہ بوجھ عمران خان نہیں اٹھا سکتے. ان سے یہ بوجھ کسی صورت نہیں اٹھایا جائے گا. یہ سیاسی ساکھ کو پی ٹی آئی کی برباد کر کے ہی چھوڑے گا. مصدق ملک کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ کون ہوتے ہیں؟ محب وطن کا سرٹیفکیٹ بانٹنے والے. اس ملک میں جو بھی رہتا ہے وہ سب محب وطن ہے. کبھی یہ غداری کے سرٹیفکیٹ باندھتے ہیں تو کبھی یہ تفریق کرنا شروع کر دیتے ہیں. واضح ہو گیا کہ قومی اداروں کے خلاف ٹرینڈ چلانے والا آخر کون تھا. صرف چہرہ شہباز گل کا تھا، زبان تو اصل میں عمران خان کی تھی. ان کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ پاک فوج وہ ادارہ ہے جس نے ہر مشکل وقت میں قوم کا اور اس ریاست کا ساتھ دیا ہے. اس طرح کے ادارے کو کسی صورت اس طرح کے الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. میں نے بال ٹیمپرنگ کیسے کی تھی، اس شخص کو کیا لگے نیوٹرل کے ساتھ. جب نیوٹرل سوٹ کرے تو اچھا، جب نیوٹرل خلاف چلا جائے تو برا.
اور ایک میں اور بھی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آج میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان کھلنڈرے پی ٹی آئی کے لیڈران سے نہیں جن کے منہ میں جو آتا ہے بولتے ہیں، بلکہ میں پوچھنا چاہتا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب سے جو اس ملک کے وزیر خارجہ رہے ہیں کہ کیا آپ عمران خان کے بیان کے ساتھ آج کھڑے ہیں یا نہیں؟ میں پرویز خٹک صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اس ملک کے وزیر دفاع رہے ہیں کہ کیا آپ آج عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں؟ اور میں پرویز الہی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں جنہوں نے پہلے کنڈیم کیا گل صاحب کو کہ کیا آج وہ عمران خان صاحب کی یہ بات کنڈیم کرتے ہیں یا نہیں؟ اور وہ ہمارے وزیر خارجہ بھی جو رہے ہیں، وہ بھی لوگ جو پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے چند دن پہلے، یعنی آپ کو سکون ہی نہیں آ رہا. کبھی آپ جا کے سازش کرتے ہیں آئی ایم ایف کے خلاف کہ پاکستان کو آئی ایم ایف پروگرام سے نکال دیا جائے کسی طریقے سے اور پاکستان کا شری لنکا والا حال ہو جائے. کبھی آپ ملک کے خلاف بغاوت پہ اکساتے ہیں، کبھی آپ افسران میں ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں، کبھی آپ کسی کو میر جعفر کسی کو میر صادق کہتے ہیں. تو میں اسد عمر صاحب سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج وہ کس طرف کھڑے ہیں بھائی؟ اور اگر آج آپ لوگ باہر نکل کے یہ اعلان نہیں کرتے تو پھر ہم یہ جانیں گے کہ آپ عمران خان کے اس بیان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں جاتے جاتے آخر میں آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ شہباز گل کے پیچھے کون کھڑا تھا. سوال تو اب یہ اٹھتا ہے کہ عمران خان کے پیچھے کون کھڑا ہے. شہباز کے پیچھے تو عمران ہے، یہ عمران کے پیچھے کون ہے؟ یہ بیرونی کا الاپ کرنے والوں، یہ اندرونی سازش کس نے کی ہے؟ یہ ڈیوڈ فینٹن جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف تھا، جس کو آپ نے ہائر کر رکھا ہے کیمپین چلانے کے لیے، ہمارے ادارے کیا اس سے لڑائی کریں گے؟ ہم کہاں سے لائیں گے یہ آپ کے جو کنسلٹنٹ آپ لے کر آئے ہیں ملینز آف ڈالرز دے کر؟ تو پاکستان کے عام عوام، پاکستان کے ادارے کہاں سے ایسے کنسلٹنٹ لائیں گے بھائی؟ اور ان کنسلٹنٹ کے ذریعے آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اس کا تو جواب دیں. تو یہ آخری سوال ہے، دوبارہ بتائے دیتا ہوں کہ شہباز گل کے پیچھے تو عمران ہے، عمران کے پیچھے کون ہے؟ اس سوال کا جواب تو اب دینا ہی ہوگا. بہت بہت شکریہ. ایک منٹ. وہاب کامران یقیناً جیسے آپ نے فرمایا ہر جنرل ہر سپاہی کو ایک چھوٹا سا سوال سر، پہلے بھی آپ کی پارٹی کا